أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات. وقال سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، وحدانیت اللہ رب العزت کی ذات کے لیے. درود و سلام نبی رحمت احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے خاص. ذی وقار معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے نبیوں میں سے بعض انبیاء کو دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں سے بعض فرشتوں کو دوسرے فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ رب العالمین فرشتوں میں سے اپنے نبیوں کی طرف پیغام پہنچانے کے لیے اپنے خاص نمائندے منتخب کرتا ہے، اور لوگوں میں سے بھی اللہ جسے چاہتا ہے تبلیغ رسالت کے لیے منتخب فرماتا ہے. نبوت اور رسالت کا شرف اور اعزاز اللہ کی طرف سے ہے. یہ اعزاز وہبی ہے، اللہ کی طرف سے ملتا ہے، جبکہ ولایت اور دوسرے صالح اعمال کمائے جا سکتے ہیں، عمل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اللہ نے بعض جگہوں کو بعض جگہوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کا جو مقرر کردہ مقام اور جگہ ہے وہ مکہ المعظمہ میں ہے، مبارکہ جو برکتوں کا خزانہ ہے، برکتوں کا مجموعہ ہے. وہدی للعالمین، اور لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے. اللہ نے روئے زمین کی افضل ترین جگہ مکہ المعظمہ کو قرار دیا ہے. اس جگہ کو اللہ نے مقام اور شرف عطا فرمایا ہے. ببکۃ مبارکہ، وہ مکہ میں ہے اور برکتوں سے بری ہوئی جگہ ہے. مکہ میں اور
برکتوں سے لبریز ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کثیر الخیر، اللہ نے اس میں خیر کو بڑی کثرت کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔ یجلب الیہ ثمرات کل شیء، اللہ کی توفیق اور اس کے حکم سے دنیا جہان کے پھل اور دنیا کی ساری نعمتیں وہاں اکٹھی کی جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اعمال کرنے میں وہاں پر ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 کے برابر ثواب دیا ہے۔ یہ اس جگہ پر عبادت کرنے کا اور اللہ کی بندگی کو انجام دینے کا اجر بیان کیا گیا ہے۔ معزز سامعین، جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام، اللہ رب العالمین نے کعبۃ اللہ کو اپنا حرمت والا معزز گھر قرار دیا ہے، احترام والی جگہ مکہ المعظمہ، مسجد حرام۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو پورا شہر مکہ جو کہ ایک لمبے چوڑی جگہ پر پھیلا ہوا ہے، اس کو پوری زمین کے اندر بہترین شہر قرار دیا ہے۔ ھذا البلد الامین، اسے اللہ نے قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا اس امن والے شہر کی قسم۔ اور وہ برکتوں سے لبریز ایسا ہے کہ اس میں برکتیں اللہ نے خود ڈالی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی تمرنا وبارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہماری کھجوروں میں برکتیں ڈال دے، اے اللہ ہمارے مدینہ میں برکت ڈال دے، اے اللہ مدینہ کو مکہ کی بنسبت جس طرح تو نے اس میں برکت ڈالی ہے، اس میں خیر کثیر داخل کی ہے، ہدایت کا خزانہ اور امن کا گہوارہ اسے بنایا ہے، اے اللہ مدینے کو مکے کی بنسبت 2 گنا زیادہ برکتیں اور خیر و برکات عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ یوں مکہ اور مدینہ دونوں جگہ فضیلت والی۔ اور تیسرا مقام قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بیت المقدس کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا شرف و منزلت والا ہونا اور اس کا برکتوں سے لبریز ہونا بھی اس دنیا کے اندر ایک حقیقی چیز ہے جسے اللہ رب العالمین نے بڑی برکتوں والی جگہ بنایا ہے۔ اس طرح آپ سن چکے ہیں انبیاء میں سے بعض نبی فضیلت والے ہیں، سب نبیوں میں سے افضل مقام رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں میں سے بعض فرشتوں کو دوسروں پر مقام ہے، لیکن فرشتوں میں سرداری اللہ نے جناب جبریل کو عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں بہت ساری جگہ معزز اور احترام والی ہیں، اللہ کی خاص علامتوں میں سے ہیں اور قابل احترام ہیں، لیکن اللہ نے سب سے بڑھ کر احترام مکہ المعظمہ اپنے گھر بیت اللہ شریف کو عطا فرمایا ہے۔ اور اسی طرح مسجد اقصی، بیت المقدس اور مسجد نبوی، یہ بھی بڑی محترم جگہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عزیز دوستو اگر دیکھا جائے تو مہینوں میں سے اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب لینے کی خاطر رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ رمضان کے مہینے کی برکت ہے۔ راتوں میں سے لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل رات ہے۔ اور عمومی راتوں میں سے اگر دیکھا جائے تو رات کا جب آخری تیسرا حصہ رہ جاتا ہے، جب اللہ آسمان دنیا کی طرف عرش معلیٰ سے نزول فرماتے ہیں، تو یہ بھی رات کی گھڑی بہت بڑی عظیم گھڑی ہوتی ہے جسے اللہ رب العالمین نے عظیم تر گھڑی قرار دیا ہے اور اللہ کا نزول برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ دنوں میں سے، ہفتے کے دنوں میں سے یوم جمعہ کو فضیلت عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس، بہترین وہ دن جس دن سورج نکلے وہ جمعے کا دن ہے۔ تو مہینوں میں رمضان کے مہینے کی بھی بڑی قدر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 4 مہینے کو خاص طور پر احترام والے مہینے قرار دیا ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مقرر ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ نے سال بھر کے جو مہینے کی گنتی مقرر کی ہے وہ 12 ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، ان میں سے اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت اور تقدس اور احترام والے مہینے بنایا ہے۔ 4 مہینے احترام والے ہیں اور ان مہینوں میں عمل کرنے کے بارے میں کیا بات کی ہے؟ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم،
ان مہینوں میں کسی قسم کا اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، حقوق کے سلب کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑے اور طوفان بدتمیزی کو قائم کرنا اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے اور ظلم والی بات ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا، محرم کا مہینہ، اور ایک آپ نے فرمایا ورجب، جو جمادہ تو ثانیہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، یعنی جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان جو مہینہ رجب کا ہے، اسلام نے اس کی حرمت، اس کے احترام کو اسی طرح برقرار رکھا جس طرح اللہ نے اس کو حرمت والا، احترام والا مہینہ آسمانوں سے پیدا کر کے نازل فرمایا۔ جس طرح اللہ نے اس کی حرمت کی تعیین کتاب اللہ میں کی، لوح محفوظ میں کی، اسی طرح اسلام نے اس کی حرمت کو برقرار رکھا۔ یہ کیسا تقدس اور احترام والا مہینہ ہے، آئیے ذرا غور کیجئے۔ اس مہینے کے اندر خاص اعمال کی تعیین تو نہیں کی گئی، خاص عبادات کی لمٹ تو بیان نہیں کی گئی، لیکن ان 4 مہینوں کا احترام اور تقدس کا ناطہ یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر ظلم و زیادتی، حق تلفی اور گناہ گاری کو اختیار کرنا اللہ کے ہاں ان کی حرمت کے باری ہونے کی طرح وہ گناہ گاری بھی بہت باری ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ان مہینوں کے اندر گناہ گاری اور غلطی اور نافرمانی کا ارتکاب کرنا یا اختیار کرنا، ظلم کو کس طرح حرام قرار دیا ہے۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، اللہ کے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، میں پروردگار عالم نے تمہارے لیے ہر قسم کے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، میں نے اپنی ذات کے اوپر پہلے ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارا باہمی ایک دوسرے پر ظلم کرنا اللہ کے یہاں حرام ہے۔ اللہ کسی قسم کی ظلم زیادتی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اے اللہ کے بندو، اللہ تو سرسوں کے ذرے کے برابر بھی کسی انسان پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس چیز سے بے پرواہ ہے کہ وہ کسی بھی انسان پر ظلم کرے، زیادتی کرے۔ اللہ کی صفت رحمت ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین فرماتے ہیں، کاتب علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کرنے کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر رحم کرنے کو لازمی قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ فرمایا، وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ اپنے مومن بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ آئیے ذرا حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ کے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ قیدیوں کی جماعت لائی گئی، غزوہ بدر کے قیدی تھے یا کسی غزوہ کے قیدی تھے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک عورت اپنے بچے کو قیدیوں میں تلاش کرتی پھر رہی ہے، بڑی بے چینی کے عالم میں، کبھی دائیں جا رہی کبھی بائیں جا رہی ہے اور اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے۔ اچانک اس عورت کو اپنا بچہ مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس عورت نے جلدی سے اپنے بچے کو اٹھایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اسے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا، ہل ہی طارحۃ فی النار، اے میرے ساتھیوں، کیا یہ اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہونے والی ماں اپنے بچے کو آگ کے اندر پھینکنا پسند کرے گی کہ
دینا۔ صحابہ کرام کہنے لگے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ایک ماں اپنے بچے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکی، بھوک کو برداشت نہیں کر سکی، کیا وہ اپنے بیٹے کو آگ کے اندر پھینکنا گوارا کرے گی؟ یقیناً ایسا نہیں کر سکتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ارحم بنا۔ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مثال کے ساتھ اتنا عظیم قاعدہ بیان کیا، اتنا عظیم اصول دیا۔ آقا علیہ السلام عام مثالوں کے ساتھ دین کے عام اسلوب کے مطابق لوگوں کی نصیحت اور تربیت فرماتے ہیں۔ آپ نے اسی مثال سے فرمایا اللہ ارحم بنا من هذه بولدها۔ لوگوں اس عورت کے اپنے بچے پر شفقت فرمانے سے، ترس کھانے سے کئی گنا زیادہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ اتنا ترس اس ماں کو اپنے بچے پر نہیں آتا جتنا ترس اللہ کو اپنے بندے پر آتا ہے۔ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحم کرنے کو، معاف کرنے کو، محبت کرنے کو، تعلق کو مضبوط کرنے کو لازمی قرار دیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا، اللہ اپنے بندے پر کسی قسم کا ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا بندگان رحمان، تم بھی اللہ کی اس زمین پر رہتے ہوئے اس خالق کی سرپرستی اور نگہبانی میں رہتے ہوئے کسی قسم کے ظلم کا ارتکاب نہ کرو، مخلوق کو مت ستائیے، بے جا ان پر تو مہنگائی کے طوفان نہ لائیے، ان پر زیادتی نہ کیجیے۔ یقیناً جو ظلم کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ظلمات یوم القیامہ۔ لوگوں یہ چھوٹے چھوٹے ظلم، چھوٹیاں چھوٹیاں زیادتیاں، چھوٹیاں چھوٹیاں نافرمانیاں قیامت والے دن بڑے بڑے اندھیروں کا باعث بن جائیں گی۔ اور اللہ کا وعدہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے اندر ذرا برابر بھی ظلم نہیں شامل کیا، شرک سے کام نہیں لیا، کسی قسم کی گمراہی کا ارتکاب نہیں کیا، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے امن عطا فرمائیں گے، سکون عطا فرمائیں گے، اللہ مطمئن زندگی عطا فرمائیں گے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، کسی قسم کا بھی ظلم ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ آئیے ذرا ایک اور مقام سنیے، رب العالمین نے اپنی پاکیزہ کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قیامت والے دن جب کفار اور مجرم لوگ اللہ کے سامنے لائے جائیں گے اور ان کے اعمال، ان کی صحیفے اور ان کی نیکیوں اور برائیوں کو ان کے سامنے رکھا جائے گا نا، تو اپنے گناہوں اور برائیوں کو دیکھ دیکھ کر مجرم لوگ پریشان ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ذالک بما قدمت ایدیکم، اے میرے بندو، اے انسانوں، یہ وہی چیزیں ہیں جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، نہ تو میں اللہ تم پر ظلم کرنے والا ہوں، نہ ہی میرے لکھنے والوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی سے کام لیا ہے، بالکل منوان باتیں لکھی ہیں، کوئی اضافے سے کام نہیں لیا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے جملہ نکالا ہے، جیسی گفتگو کی ہے، جیسی گفتار اختیار کی ہے، جیسا عمل کیا ہے، اللہ رب العالمین کے لکھنے والے نمائندے نے ایک ایک چیز کو احاطہ تحریر میں لے لیا ہے۔ عزیز دوستو اور بھائیو، غور کرتے جانا، یہ ہمارا پروردگار ہے جو لکھنے لکھوانے میں، ہمارے اعمال کی کتابت کروانے میں بھی کسی قسم کا ظلم نہیں کرتا، تو دیکھو اللہ حساب کرنے میں کیسے ظلم کر سکتا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، اس کی صفت عادل ہے، اور ہر قسم کے ظلم و جور کو اللہ ناپسند سمجھتا ہے اور حرام قرار دیتا ہے۔ عزیز دوستو اور بھائیو، ماہ رجب
حرمت والا، تقدس والا، احترام والا مہینہ ہے۔ اس کی حرمت کے پیش نظر خاص طور پر اس مہینے میں بندگان رحمان کے لیے اور انسانوں کے لیے عمومی پیغام ہے کہ لوگوں، یہ اللہ نے آسمان و زمینوں کی پیدائش سے پہلے ہی اس مہینے کو حرمت اور تقدس اور احترام والا مہینہ بنایا ہے، لہٰذا اس مہینے میں ظلم سے کام نہ لیں۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، مشرکین مکہ اور اہل عرب کے بڑے بڑے گمراہ لوگ بھی، اہل عرب کے بڑے بڑے قبائل کے لوگ ماہ رجب کا احترام کرتے اور ان حرمتوں والے مہینوں کا اس قدر احترام کرتے کہ لمبی چوڑی لڑائیاں اور جنگیں بھی اس مہینے کا چاند نظر آنے کے ساتھ تھم جاتی، رک جاتی۔ کسی قسم کی لڑائی کرنے کو وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں اس چیز کی حرمت کو بھی بیان کیا ہے، اور اپنے اصولوں اور ضابطوں کے وہ پابند لوگ تھے، گمراہی اور جہالت میں ہونے کے باوجود۔ افسوس کہ آج دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے، کوئی ایسا لاہ عمل نہیں ہے کہ کبھی جنگیں تھمتی ہوئی نظر آتی ہوں۔ یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے جس نے اس رسم جاہلیت کو بھی، جسے وہ اپنے طور پر خیال کرتے تھے، حالانکہ یہ اللہ کے ہاں حرمت مسلم تھی، اسلام نے برقرار رکھا اور ہر قسم کی حرمت کو کاٹنے کی مذمت کی۔ جس نے حرمت کے مہینے میں لڑائی کی، جھگڑا کیا، جنگ کی، لوگوں پر لڑائی مسلط کی، جنگ مسلط کی، ہم مسلمان اس کا مواخذہ کریں گے، اس کا ہاتھ روکیں گے۔ آج دیکھیں دنیا میں کیسے قوانین ہیں، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں وہاں پر بمباری کی جاتی ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ کوئی خاص ایام کی دنیا میں تخصیص نہیں رہی کہ ان دنوں میں جنگ نہ کی جائے، ان دنوں میں لڑائی نہ کی جائے، ان دنوں میں ظلم سے روکا جائے ظالم کو، ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ اس نے جاہلیت کے اس طور طریقے کو بھی، جو کہ اللہ کے یہاں مسلم تھا اور مقرر تھا، اس کو باقی رکھا اور ہر قسم کی حرمت کے مہینے کی پالیسی کو خراب کرنے پر پورے کا پورا اقدام کیا اور بچانے کی کوشش کی۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آپ سے حرمت کے مہینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دین ان حرمت کے مہینوں میں لڑائی کے حوالے سے کیا بات کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل قتال فیہ کبیر۔ اے دنیا کے باسیوں، جس طرح تم لڑائی کو ناپسند سمجھتے ہو، جرم سمجھتے ہو، ان حرمت والے احترام والے مہینوں میں لڑنا، اللہ تعالیٰ کے نبی بھی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ان مہینوں میں لڑائی اور جھگڑا کرنا حرام اور بالکل ناجائز فعل ہے۔ عزیز دوستو اور بھائیوں، ماہ رجب عربوں کے ہاں بڑا محترم مہینہ تھا اور اہل عرب اس کا احترام بھرپور کرتے، خصوصاً مضر قبیلے کے لوگ اس مہینے کے اندر خاص قسم کی نیازیں غیر اللہ کے نام پر دیتے۔ اسلام نے اس مہینے پہ آ کر ساری نیازیں ختم کر دی۔ غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا، ان کے نام کی نیازیں دینا، اس کے تمام رستے بند کر دیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت اس شخص پر جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتا ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جا کر وہ جانوروں کو بطور نذرانے کے پیش کرتا ہے، غیر اللہ کے تقرب کی خاطر اس کی نزدیکی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے جانوروں کو، اللہ کی بنائی مخلوق کو ذبح کرتا ہے، ایسا بندہ ملعون ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محرمات کا ذکر کیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر مشہور کر کے ذبح کر دیا جائے، اس کا کھانا، اس کا استعمال کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ماہ رجب میں مضر قبیلے کی یہ اس قسم کی نیازیں اسلام نے ناجائز اور حرام قرار دی، تو آج کے دن میں بھی یہ اسی طرح ہی برقرار ہے۔ کسی بھی مہینے کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا جانور کو ذبح کرنا حرام ہی ٹھہرے گا۔ مقام شرع پر صحیح اور حلال اور جائز جانوروں کا ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ثابت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اجازت طلب کی کہ میں بوانا علاقے پر، جگہ پر ایک اونٹ کو ذبح کرنے کی نظر مان چکا ہوں، کیا میں وہاں پر جانور کو ذبح کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حل کان فیہا وسن من اوثان الجاہلیہ، کیا بوانہ جگہ پر کوئی جاہلیت کے زمانوں کا کوئی بت تو نہیں پڑا ہوا؟ وہاں پر کوئی جاہلیت کے زمانوں کی کوئی عید کا مقرر موقع تو نہیں تھا؟ وہاں پر کوئی میلہ ٹھیلا تو نہیں لگتا تھا؟ آپ نے مکمل تسلی کی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے بس اپنی طرف سے ایک نظر مانی تھی کہ میں بوانہ جگہ پر ویسے ذبح کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بنظرک، اتنی تفتیش اور تحقیق کے بعد حلال جانور کو آپ نے اس جگہ پر ذبح کرنے کی اجازت دی، اور لوگوں کو سبق دیا کہ اسے لوگ اس چیز کو بطور خاص مقرر نہ کر لیں کہ بوانہ جگہ پر آپ نے ایک آدمی کو نظر پورا کرنے کے لیے کہا تھا تو اب ہر ایک مسلمان وہاں پر جا کر جانور کی نظر دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کرنے کے بعد اسے اجازت عطا کی کہ نہ تو وہ جاہلیت کی کوئی رسم ٹھہرے، نہ ہی وہ جاہلیت کا دستور بنے، بلکہ ایک خالص اللہ کے نام پر وہ دی جانے والی ایک نظر ہو، اس کے علاوہ کسی اور کا اس میں عمل دخل نہ ہو۔ عزیز دوستو اور بھائیوں، زمانے جاہلیت کی نظر و نیاز اور زمانے جاہلیت کے امور میں سے یہ بھی بات ہے کہ جس نے کسی غیر اللہ کے نام کی نظر ماننے کا ارادہ کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا ذبیحہ دینے کا نیت کی ہے، لا وفاء لنظر فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی قسم کی نظر کو ماننا جائز نہیں ہے۔ جس نے ایسی قسم اٹھائی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اس کے لیے اس قسم کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ لہذا نظر وہی ہے جس میں انسان مالک ہو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق وہ نظر مانی جائے۔ عزیز دوستو اور بھائیوں، ماہ رجب کے مہینے کے خاص روزے اور رات کی عبادت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ صحیح البخاری کی شرح لکھنے والے فرماتے ہیں لم یرد فی فضل شہر رجب ولا فی صیام، سوائے اس کا محترم مہینہ ہونا اور حرمت والا مہینہ ہونا، اس کے سوا نہ تو اس کی راتوں کے قیام اور دن کے روزے کے بارے میں کوئی خاص نفل یا عبادت کی کوئی خاص بات ہے، اور نہ ہی اس کی 27 تاریخ کی رات کا خاص قیام کروانا اور صبح روزہ رکھوانا حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس مہینے کی خاص باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو صرف حرمت والا مہینہ سمجھا جائے، تقدس والا مہینہ سمجھا جائے۔ فضول قسم کی باتیں دین میں داخل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ اس دنیا میں جہنم بنا لے، اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ ہر ایک بات کو بغیر تصدیق اور ثبوت کے اور سند کے رسول اللہ کی طرف منسوب کرنا جہنم میں اپنے آپ کو گرانے کے مترادف ہے، جہنمی سمجھنے کے مترادف ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس مہینے میں کنڈوں کی رسم کرنا ایک بے جا اور فضول قسم کی رسم ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ رسول اللہ نے اسے مشروع اور جائز قرار دیا ہے، نہ وہ دین کا خاصہ ہے، نہ وہ عبادت اور تقرب کا سبب ہے۔ لہٰذا کسی بھی دن کسی بھی موقع پر آپ اللہ کے نام پر ذبیحے جانوروں کی نذر و نیاز اللہ کے نام پر دے سکتے ہیں، راہ اللہ آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر 22 تاریخ جو کہ یوم وفات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس قسم کی رسم کو بجا لانا اہل بدعت کے ساتھ شرکت ہے، دین اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیز دوستو اور بھائیوں، ماہ رجب کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں، تاریخ دیکھیں، تو اس کے اگر تاریخ میں جائیں تو بہت سارے اسلامی اہم امور ماہ رجب میں واقع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یکم رجب 5 نبوی کو پہلی ہجرت حبشہ عمل میں آئی۔ مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اسہمہ نجاشی کی طرف، اس کے علاقے میں مسلمانوں نے مکہ والوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یکم رجب اور 5 نبوی نبوت کے 5ویں سال میں ہجرت حبشہ عمل میں آئی، اور اس ہجرت میں خاص بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد جناب عثمان اور ان کی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ہجرت کر کے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جناب ابراہیم کے بعد دنیا میں پہلا یہ جوڑا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی ہے، یہ بہترین جوڑا قرار پایا اس ہجرت کے موقع پر، اور یہ عظیم عمل رجب کے مہینے میں انجام پایا۔ یکم رجب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کرام کا عظیم لشکر لے کر تبوک کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے، اور وہاں کے رومی عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 1 لاکھ کی فوج لے کر وہ تیاری کر رہے تھے۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकलने पर 1 महीना पहले उनको पता चल गया, वो मैदानों को छोड़कर भाग चुके थे। अल्लाह ने अपने नबी को रोब के साथ फतह दी। ये माह रजब में रूनमा हुआ है वाक़या। 4 रजब को सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला मुसलमानों के अजीम सिपा सलार और कमांडर, अजीम मशाहिर इस्लाम की शख्सियत, इन्होंने इराक़ के शहर अंबार को फ़तह किया और मुसलमानों की रियासत में एक बेहतरीन किस्म के इलाके को शामिल किया। जनाब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने 5 रजब को 15 हिजरी जंग यरमूक का फैसला कुन मार्का हुआ। मुसलमानों ने 2 लाख ईसाइयों रूमियों की फ़ौज को 33,000 मुसलमानों के ज़रिए अल्लाह ताला ने फ़तह अता फरमाई और वो लोग मैदान छोड़ गए, शिकस्त कबूल की, जिज़िया और टैक्स दिया। अल्लाह ने मुसलमानों को इतनी इज़्ज़त अता फरमाई। और रजब 101 हिजरी में जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह जैसे अजीम मुसलमानों के एक खलीफा दुनिया से रुखसत हुए। अजीज़ दोस्तों और भाइयों, माह रजब तक़द्दुस और एहतराम वाला महीना है। इस महीने का एहतराम बहुत है और इस एहतराम में ख़ास इबादत मनकूल नहीं है, लेकिन हमें माह रजब के अंदर अगर देखना है तो बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिनको हम अपने सामने रखते हुए उनका एहतराम और अक़ीदत बजा ला सकते हैं। माह रजब में बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश के बारे में बात की जाती है और हम अहल सुन्ना का ये अक़ीदा है कि हम जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला के साथ मोहब्बत करते हैं और उनके साथ बुग़्ज़ और नफ़रत रखने को निफाक़ तस्लीम करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला की फ़जीलत बड़ी कसरत से बयान की है और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला की फ़जीलत जिस कदर अहादीस में वारिद हुई है, किसी और सहाबी की इतनी फजीलत वारिद नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन फरमाया, लअूतियन्नहा ज़र्राया गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। मैं कल ज़रूर उस बंदे को ये झंडा दूंगा जिस बंदे के हाथ पर अल्लाह ताला इस खैबर को फ़तह अता फरमाएंगे और वो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उसके साथ मोहब्बत करता है। हदीस के अल्फाज हैं, सुबह सवेरे सहाबा की एक कसीर जमात रसूलुल्लाह के आसपास आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आइना इब्न अबी तालिब, कहाँ है इब्न अबी तालिब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल करने पर बताया गया कि उनकी आंखें दुखती हैं, वो बीमार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाने का कहा और आपने अपना लुआब जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला की आंखों में डाला और जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला की आंखें ऐसी दुरुस्त हुई, फरमाते अल्लाह की कसम उसके बाद ज़िंदगी भर मेरी आंखों में कभी तकलीफ़ नहीं आई। आपके लुआब के दाखिल होने पर अल्लाह ने जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला को फातिह खैबर बनाया। ये उनका एजाज़ है। आपके अलकाबात में आपको असदुल्ला कहा जाता है, आपको अबुल हसनैन कहा जाता है। और सहाबा इकराम कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को ये बात इतनी पसंद लगती थी कि जब कोई शख्स उन्हें अबू तुराब कहकर बुलाया करता था। हज़रत सहल कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को अबू तुराब की कुनियत क्यों इतनी पसंद थी। फरमाते हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला के घर में तशरीफ़ लेके गए। आपने देखा कि आपकी बेटी सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला घर में तशरीफ़ फरमाए हैं और आपका दामाद घर में नहीं। आपने सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला से पूछा कि कहाँ है चचा का बेटा, आइना इब्नो अम्मी, कहाँ है चचा का बेटा। फरमाने लगी कि थोड़ी सी बात की तलखी पर वो घर से नाराज़ होकर आराम भी नहीं किया और चले गए हैं। आपने देखा आसपास से पूछा तो मस्जिद नबवी में पता चला कि जनाब अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला वहाँ पर कैलूला फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। आपने देखा कि उनके शाने से कपड़ा हटा हुआ है और ज़मीन पर गिरने की वजह से मट्टी आलूद हुआ है। आपने पकड़ा और आपने उसको साफ़ किया और फरमाया, खुम या अबा तुराब, एक दामाद के साथ, एक चचा के बेटे के साथ किस कदर बेहतरीन रवैया नासिहाना और मोहब्बत से भरा। बेटी की बात सुनकर दामाद के पास गए और आपने फरमाया, कुम या अबा तुराब, ए मट्टी के बाप खड़े हो जाइए। उसके बाद जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी कुनियत अबू तुराब रख ली और पसंद करते थे कि लोग उन्हें अबू तुराब कहकर पुकारा करें। जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला की शख्सियत बड़ी अजीम शख्सियत है। मुसलमानों के खुलफा में एक अजीम नाम जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला का है। शेर खुदा का वसफ़, असदुल्ला का वसफ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दिया। और जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला की अगर मंजिलत को देखना है कि ग़ज़वा तबूक की जंग के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला को मदीना में ठहरने को हुक्म दिया तो फरमाने लगे कि आप मुझे
عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو اس چیز سے راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تیرا میرے ساتھ یہ مقام رکھا ہے جو جناب موسیٰ کے ساتھ ہارون کا مقام تھا؟ کتنا بڑا اعزاز دیا۔ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن اللہ نے تیرا میرے ساتھ مقام وہ رکھا ہے جو جناب موسیٰ کا ہارون کے ساتھ ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت اور محبت اور ان کے ساتھ تعلق داری اسی طرح ہی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور رشتہ داری ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اللہ کی قسم رسول اللہ کے اہل بیت اور خاندان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا مجھے اپنے خاندان اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے کہیں زیادہ عزیز لگتا ہے۔ آپ کے خاندان کے ساتھ صلہ رحمی، ان کا تقدس اور احترام بجا لانا، یہ اہل سنہ اہل ایمان اہل اسلام کی عقیدت میں شامل ہے جسے نکالا نہیں جا سکتا، اور اس عقیدت کی جو خرابی کرتا ہے ہم اسے مومن تسلیم نہیں کرتے۔ عزیز دوستو اور بھائیو، جناب علی کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، وہو ولی کل مومن، وہ ہر ایک مومن کا ولی ہے، ہر ایک مومن کا ولی ہے۔ دنیا میں اگر سب سے عظیم ولایت دیکھنی ہے تو جناب علی المرتضیٰ کی شخصیت کو دیکھیں۔ راتوں کو قیام کرنے والے، دن کا روزہ رکھنے والے، حج بیت اللہ کی سعادتیں حاصل کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، اللہ کی خاطر غیرت کرنے والے اور اعدائے اسلام کا دشمنوں کا مقابلہ کرنے والے، اپنے ہم پلہ لوگوں کا سامنا کرنے والے، یہ علی المرتضیٰ ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے آج اس قوم نے جناب علی رضی اللہ عنہ کے نام کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے، جن کا نماز کے ساتھ تعلق نہیں ہے، روزے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، محض ایک نام کو استعمال کرتے ہوئے جناب علی رضی اللہ عنہ کی جیسی شخصیت اور ان کے کردار کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمیں حقیقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کو پانا ہوگا، ان کے ساتھ محبت کو حاصل کرنا ہوگا۔ عزیز دوستو اور بھائیو، جناب علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو راوی حدیث بیان کرتے ہیں میں نے علی رضی اللہ عنہ کو گھنی داڑھی والا پایا۔ ایک دفعہ جناب علی رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، آپ نے ان کے لیے دعا کی اللہم عافیہ او اشفیہ، اے اللہ اس کو عافیت دے، اس کو شفا دے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں کبھی بیمار نہیں ہوا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے کبھی کسی قسم کی موسم کی شدت کو اپنے جسم پر نہیں پایا، اللہ نے آپ کو ایسی سعادتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا من آذى علی فقد آذانی، جس نے علی کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جناب علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ ہمیں جناب علی رضی اللہ عنہ کا مشن اور ان کا عظیم دعوتی پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے، توحید کا پرچم لہرانا چاہیے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ اللہ ہمیں ماہ رجب کی رسومات سے بچائے اور صحیح شریعت کے مطابق اس مہینے کا تقدس اور احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔